بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ فرید اختر چودھری صاحب۔ آلودگی یہ ایک مسلسل ایسا مسئلہ ہے جس کا ہم شکار ہیں اور یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج میں اور چودھری صاحب بات کریں گے آبی آلودگی کی۔ ہماری جنگ کی جو سرزمین ہے نا، یہاں پہ دو دریا بہتے ہیں، ایک دریائے چناب اور دریائے جیلم۔ لیکن کچھ عرصے سے ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ دریائے چناب جو ہے وہ مسلسل آبی آلودگی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف آبی حیات کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو زمین کا پانی ہے اس میں جو رساؤ اس کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ڈاکٹر عارف صاحب کے ساتھ کہ سیم نہر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ دریائے چناب بھی ہے۔ تو میں اور چودھری صاحب آج اس پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دریائے چناب جو ہے، جس میں آبی حیات بھی متاثر ہو رہی ہے اور ہم بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو چودھری صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک جی میرے صاحب تو یہ سب دریائے چناب جی ایک دور ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری مچھلیاں، بہت سارے آبی جانور موجود ہوا کرتے تھے، بالکل لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ جی تو جی کیا وجوہات ہے؟ دریائے چناب کی صورتحال کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دریا ہے جو ایک بڑا لمبا سفر طے کر کے ہمارے جنگ میں داخل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمیں جو ہمارے حصے میں سندھ طاس معاہدے کے تحت جو دریا آئے تھے ہوں، اس میں جو ہے ایک تو راوی پہلے ہی ختم ہو ختم ہو چکا ہے۔ چکا۔ آلودگی کی بھی مین وجہ آلودگی ہے۔ ہوں، راوی کے ارد گرد جتنے بھی آپ سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں شہر ہے جہاں سے راوی گزرتا ہے، ہوں، وہاں انڈسٹری بہت زیادہ لگی ہے۔ ہوں، اب خاص کر صرف جو لاہور کی انڈسٹری ہے اسی کو آپ دیکھ لیں، جی ٹی روڈ اور اندرون لاہور جو اب راوی کے ارد گرد ہے، اب وہ بالکل اندرون لاہور ہی بن گیا ہے، بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گیا، اس نے اسے تباہ کیا۔ اب سوال آپ نے کیا ہے چناب کا۔ چناب کو میں کہتا ہوں مظلوم دریا۔ اچھا، مظلوم میں نے دریا۔ اس کا نام رکھا ہوا ہے مظلوم مظلوم دریا۔ دریا۔ مظلوم اس لیے کہ یہ چین سے شروع ہوتا ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے بہت سارے دریا جو ہے چین، بھارت، وہاں سے گزر کے آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر انڈین آکوپائی جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، وہاں سے پھر آگے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ مرالا، ہوں، ہیڈ مرالا جسے کہتے ہیں، اس ہوں، سے پہلے ایک علاقہ ہے، وہاں سے نکلتا ہے، یہ وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے مرالا۔ پھر وہ آگے، اس سے آگے پھر وزیر آباد اور ساری یہ پٹی ہوں، سارا ہوتے ہوئے حافظہ، یہ سارا حافظ کرتے ہیں آباد، چنیوٹ، یہ سارا چنیوٹ سے پھر جھنگ، حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ، پھر آگے ہیڈ تریمو، اور پھر اس طرح آگے آپ جائیں کہ اس کے مطابق پھر یہ ملتان اور ملتان، پھر دریائے سندھ میں ظفر جا گڑھ۔ کے جی جی۔ ظفر گڑھ اور ساری جو ساتھ ساتھ مالکا علاقے ہیں۔ پھر اس میں سے نہریں نکالی گئی ہیں، کنال نکالی گئی ہیں۔ اچھا، وہاں سے اس کا شروع سے نا جی بہاؤ جو ہے بہت کم ہے۔ ہوں، جیلم کا شروع سے بہاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہاں ہے، جیلم تیز ہے، تیز ہے، بہت دریاؤں زیادہ۔ میں آتا اس ہے۔ میں تغریانی بہت کم ہے ہمیشہ سے۔ ہوں، اس کی سب سے پہلے ایک تو وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے یہ نکلتا ہے، وہاں انہوں نے سب سے پہلے یہ 60 کی دہائی میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، اچھا، 1960 میں۔ 67۔ اس کے بعد پھر ایک اور ڈیم بنایا گیا۔ ہوں، پھر آگے جب یہ انڈیا نے بھی پھر اس کے اوپر ہوں، 3 ڈیم بنا دیے جو بہت بڑے ڈیم ہیں۔ ہوں، اچھا، اب اس وقت جب پانی کا بہاؤ تھا، جو اب پہلے ہی بہاؤ کم ہے اور ڈیم بنا دیا، اس پہ انہوں نے پھر 18-19 کنال جو ہیں وہ نکالی، 18-19 نہریں نکالی ہیں۔ نہریں نکالی ہیں۔ ہوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی کیا صورتحال ہوگی جب یہ ڈیم فل ہوتے ہیں، تو بہت مجبوری میں وہ پانی چھوڑتے ہیں، وہ جو ان کا ایکسٹرا ہوتا ہے۔ ہوں، مطلب ہمارے لیے 7-8 لاکھ پانی بہت زیادہ ہے، ان کے لیے بہت معمولی ہے۔ معمولی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ مرالا وزیر آباد کے پاس آتا ہے، گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ، حافظ آباد، ہوں، تو جب جن کی جب نہریں نکالی گئیں تو وہاں انڈسٹری ایک دم جو ہے نا، گھریلو صنعتیں زیادہ تر پہلے وہ سٹارٹ ہوئیں، پھر اس کے بعد بڑی انڈسٹری سٹارٹ ہوئی جس میں پکھے بنانے کی، کولر وغیرہ بنانے کی، ٹائر کی، ربڑس کی، ہوں، یہ شنیل کے کپڑے سے بننے والے، ری سائکلنگ کی۔ ہوں، اچھا، اس کے بعد
ایک بہت بڑی کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے ہماری, اس میں جوتے بھی بناتے ہیں, ٹائر بھی بناتے ہیں, انہوں نے فیکٹری وہاں لگائی. پھر ایک بہت نیشنل بڑی کمپنی ہے جس نے پکھے سے لے کے ریگولیٹر, اے سی, واشنگ مشین تک بناتے ہیں, انہوں نے لگائی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہچری جو ٹیریٹری ہے, جیسے مطلب یہ چمڑے کی فیکٹریاں ہیں, وہ میرا خیال ہے کوئی 70-80 فیکٹریاں جو ہیں وہ اسی لینڈ پہ لگی ہیں, اسی دریا کی بیلٹ پہ لگی ہیں, اور جو جس کا سارا ویسٹیج پانی جو ہے وہ انہی نہر کے ذریعے اور وہ دریا میں گرتا ہے, اس چناب میں گرتا ہے. صحیح. اچھا, تیسرا پھر جو سب سے اس سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوئی, ہمارا جو وزیر آباد ہے یہ کٹلری کے وجہ سے بڑا مشہور ہے, پوری دنیا میں کٹلری جاتی ہے. اچھا, اور ایک تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی پالشنگ کے لیے, اس کے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہمارا گرینائٹ پتھر آتا ہے باہر سے, سواز سے, ادھر ادھر سے, شمالی علاقہ جات سے, کے پی کے سے, اس کو جو پالش کرنے کے لیے وہ کیٹلری کی فیکٹریاں اور وہ ماربل کی فیکٹریاں, ان کے ساتھ اس کے برتن بنانے کے, گلدستے بنانے کے, انٹیریئر بنانے کے جو فیکٹریاں ہیں ماربل سے, وہ بھی اس کی طرح. اب ماربل میں پانی اتنا, اس سے کٹنگ سے لے کے اس کے تراشنے, اس کے صفائی تک کے لیے پانی چاہیے, اور وہ پانی اتنا گندا ہوتا ہے کہ اس کی ویسٹیج ہے کہ وہ جا کے گاب بن جاتی ہے, دلدل بن جاتی ہے, جو باوجود اسے آپ جتنا مرضی بہاؤ کر لیں وہ زمین میں دستی جاتی ہے. اچھا, سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے جو انگریز نے نہریں بنائی تھیں, وہ نہری نظام جو بنایا تھا, اور جو بعد میں جو کنال بنی, اس میں کچھ جو ہیں وہ پکی کنالز ہیں, یہ ساری باقی کچی کنالز ہیں. اب وہ پانی جو کیمیکل ہے, وہ جو کھالوں کا پانی ہے, انڈسٹری کا پانی ہے, وہ سارا زمین کے اندر رستا ہے, اور وہ اس اندر جو ہمارے پینے والا پانی ہے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. پھر بدقسمتی سے دریا پیچھے ہٹتے گئے, اپنا راستہ چھوڑتے گئے, اور جو ڈسپوزل ہے, سیوریج کا پانی ہے, وہ بھی اس میں بھی آگے, وہ بھی اس میں آگے. اب ایک تو جتنی یہ آبادی ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہیڈ تریمو سے آگے, پھر بھاول نگر تک آگے, صادقاباد دریا سندھ میں پہنچنے تک آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کی جو پینے کا پانی ہے اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پینے کا قابل نہیں ہے. مثلاً جو انسانوں کے پینے کا, مطلب کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے ٹی ڈی ایس جو ہے 400 سے شروع ہوتا ہے, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تک ہزاروں کی تعداد میں چلا جاتا ہے. بس 400 تو پھر بھی قابل برداشت ہے, بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ علاقوں میں 4000 تک ٹی ڈی ایس ہوتے ہیں. وہ سر جانور بھی نہیں پی سکتے, ان کے بھی جانور 600 700 800 1000 تک پی سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی خطرناک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جب یہ جھنگ کے علاقے میں آتا ہے, جب یہ ہمارے 2 دریا ملتے ہیں ہیڈ ترمو پہ, اب اس کے بعد وہاں ہم بدقسمتی سے ہمیں 60 کی دہائی میں ہمارے لیے اس کے بعد ایک بن گئی ہماری ڈرینیج, خیر آباد ڈرینیج بنا دی گئی, جو فیصل آباد کی جو انڈسٹری کا پانی تھا اور سیور اس کو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی سیم تھور کے لیے, اس کو کنورٹ کر دیا گیا انڈسٹری کے پانی کے لیے. سیم تھور تو کیا ختم ہونی تھی. جب وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد روڈ پہ جائیں تو آپ کو ایک بائی پاس ملتا ہے, باہر سے سمندری روڈ پہ انڈسٹریل ایریا ہے. اصل میں یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے, وہاں آپ اگر چیک کریں تو وہاں سے شروع ہوئی ہے, پھر بیچ میں سے اسے بلاک کر کے اسے ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ بننی تھی چنیوڑ تک جانی تھی, چنیوڑ سے, لیکن ہمارے اس زمانے کے جو سیاستدان تھے, ہماری خاتون سیاستدان, انہوں نے اسے ڈائیورٹ کر کے جھنگ کی طرف بھیج دیا. اب وہ ہمارے حفاظتی بند کے ساتھ دریا کے ساتھ جا رہی ہے. اب اس میں ہمارا جو پانی ہے گندا, وہ سیوریج کا پانی, وہ انڈسٹری کا پانی, وہ سارا رس کے ہمارا سارا پانی خراب ہو گیا. اس سے ہمارا آبی حیات, دریا میں رہنے والے جو ہمارے نایاب قسم کے کچھوے, نایاب قسم کی مچھلی, ہماری رو مچھلی جو ہے چناب کی اور جیلم کی مشہور تھی, خاص کر وائٹ رو, چناب کی کالا رو, پلہ, دمڑا, اچھا ملی, اچھا اسی طرح پلہ, اسی طرح سلور ایک مچھلی ہے, بہت لوگ کم اسے جانتے ہیں, لیکن وہ جو سلور اپنا مچھلی ہے وہ بہت زیادہ اپنا وہ اچھی مچھلی ہے کھانے میں, لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے, روہو ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. ایک منٹ رکو یار, ایک منٹ یار, کام کر رہے ہیں. پاشا جی کیا بات ہے؟ وہ بھجن ہے یہاں پر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اچھا, اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ساری مچھلی نایاب ہو گئی,
اور اتنی گندی ہو گئی ہے کیونکہ گندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے چناب میں. اچھا وہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ زمین میں دھستی جاتی ہیں, آگے بہاؤ نہیں جاتی, ایک نئی لیئر بن جاتی ہے, وہ پھیل رہی بنتی وہ اتنی ہارڈ ہو گئی ہے کہ وہ اب اتنا بھی پانی آئے گا وہ کبھی بھی پگھلے گی. اچھا ایک دور ہوتا تھا جس طرح میں بات کریں, آپ اس کو دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ میں یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جس طرح یہ مچھلیاں کم ہوئی ہیں, کچھوے وغیرہ بھی کافی کم ہو چکے ہیں, تو کیا اس کے پہلے ہم صفائی, ایک بھل صفائی کا نام سنتے تھے, تو وہ بھی کبھی نہیں ہوئی؟ ہاں جی نہیں, وہ کبھی نہیں ہوئی. وہ اس میں جو دوسری نہریں ہیں جو ہمارے فصلوں کو سراب کرتی ہیں, جو ڈیم سے نکلتی ہیں, جن کے لیے ہم پانی فصلوں کے لیے, فصل ربی کے لیے جو ہم ذخیرہ کرتے ہیں, ان کی بھل صفائی ہوتی ہے. ان کی ڈرینیج کی صفائی جو ہے وہ کبھی کبھار محکمہ نہار جو ہے کبھی کبھار کارروائی کے لیے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بند کے ساتھ ساتھ, حفاظتی بند کے ساتھ ساتھ آپ نے, ہم گئے وزٹ بھی کیا ہم نے, کہ لوگ وہ کم ہوتی ہوئی, اس کا وے بہت بڑا تھا لیکن وہ کم ہوتے ہی لوگوں نے قبضے کر لیے, وہاں فصلیں لگا دی ہیں, خاص کر مکی لگا دی ہے, پٹھے لگا دیے, برسین لگا دیے ہیں, وہاں لگا دیے. اب وہ جو پٹھے اور جو مکی ہے اور جو برسین ہے جو آپ فصلیں کھا رہے ہیں, سبزیات لگا دی ہیں, وہ سب زہریلی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے پلان بھی بنایا ہے, فوڈ اتھارٹی کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ جو گندے پانی سے جو سبزیات کاشت ہوں گی, جو بھی پھلوں کاشت ہوگی, باغات ہیں, وہ آپ جو ہے اسے تلف کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہ سارے کرتے کرتے اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ بالکل کم ہوتا جا رہا ہے. کئی جگہ بہت ہے, کئی جگہ ہے, ہم دکھائیں گے آپ ناظرین کو, تصویریں بھی دکھائیں گے, وہ جہاں ہمارا سیوریج کا پانی وہ فلٹر ہو کے ڈسپوزل بنے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں وایا زیادہ ہے, وہ آگے آگے بڑھتا بڑھتا کم ہوتا جا رہا ہے, اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور وہ بالکل ہی دریا کے اندر شامل ہو جائے گا. تیسرے اس کی جو ہے, اس کے اندر بہت قیمتی پودے پائے جاتے تھے. اچھا, ہر دریا میں پائے جاتے ہیں. یہ قدرت کی ایک بڑی مہربانی ہے, شکر الحمدللہ کہ قدرت نے ہمیں ایسے ایسے پودے دیے ہیں جو دریاؤں میں, سمندر میں نیچے پائے جاتے ہیں, جو ہماری آبی حیات کے لیے, ہمارے پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے بہت زیادہ توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں, وٹامنس کا ذریعہ بنتے ہیں, منرلز ایسے ایسے ہوتے ہیں. لیکن وہ آبی حیات کے ساتھ ساتھ وہ پودے بھی ختم ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ کمل کا پھول ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ دریا کے کنارے دلدل میں ہوتا ہے, اور اس کے آگے ایک سبزی ہے بھیں, جو ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہے, اس سے پکوڑے بھی بنتے ہیں, اس سے بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں. وہ بھی اتنا آلودہ ہو گیا ہے کہ وہ کمل کا پھول بھی مرجھانے لگ گیا ہے, وہ بھی اب بہت نایاب ہوتا جا رہا ہے. اسے کیونکہ تعمیرات ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ انگریز نے ایکٹ بنایا تھا, اور اب بھی ایکٹ وہ موجود ہے کہ ریور جو ایریا ہے, دریائی علاقہ ہے, اس کے اندر آپ پکی تعمیرات نہیں کر سکتے. وہاں لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں, کالونیاں بنا لی ہیں. اس کا بھی جو سیوریج کا پانی ہے دریا کے اندر, کیونکہ دریا چھوڑتے جاتے ہیں راستہ, وہ بھی شامل ہو گیا, اس نے تباہی کر دیا دریا چناب کی. اس لیے میں اسے مظلوم دریا کہتا ہوں. اور یہ توڑ دریا جو آپ حافظ آباد دیکھ لیں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. گجرات دیکھ لیں, وہاں گجرانوالہ, سیالکوٹ دیکھ لیں, اتنی انڈسٹری ہو گئی ہے کہ اس کا دریائے چناب کا آپ دیکھ لیں کہ اس کی تباہی کر دی ہے. شکر یہ ہے کہ تھوڑا سا دریا ہمارے ہاں جیلم جہاں ملتا ہے, ہیڈ تریمو پہ آگے تھوڑا سا وہاں بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, کیونکہ دو دریا مل جاتے ہیں, کچھ بہتری آ جاتی ہے. لیکن آگے جب جاتا ہے, جب پنجاب میں جا کے گرتا ہے, تو وہاں جا کے بہت زیادہ خراب ہے. اچھا صاحب, اب جس طرح آپ نے بات بتائی کہ یہ ساری یہ صورتحال ہے, یہ مظلوم دریا کی مظلومیت کا ہم رونا تو رو رہے ہیں, اس کا کوئی حل بھی ہے, کبھی نکالنے کی کوشش بھی کی گئی؟ جی بالکل ہے اس کا حل. ایک تو دیکھیں, ہمیں تمام لوگوں کو, ہمارے انڈسٹری کو یہ چاہیے ہے کہ جو بھی آپ انڈسٹری بنائیں اس کا NOC دیں, اس میں فلٹریشن پلانٹ لازمی ہونا چاہیے, کہ جو ان کا ویسٹ پانی ہے اس کا فلٹر پلانٹ ہو, پانی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے, اور آگے جا کے ابھی ہو. جیسے کہ GT روڈ پر آپ دیکھیں, انہوں نے ڈرینیج بنائی ہے, جو ہمارا فیصل آباد لاہور تک GT روڈ ہے, وہاں لازمی ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, جن کا ویسٹیج پانی ضائع ہوتا ہے. وہاں تقریباً 80% انڈسٹری میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں, اور وہ لگانا چاہیے. وہ کر کے اس کے بعد وہ دریا میں یا ڈرینیج میں یا نہر میں ڈالا جائے. اسی طرح سیوریج کے یہاں ڈسپوزلز بنائے ہوئے ہیں شہروں میں, جتنے بھی ہیں, ان کو وہاں فلٹر کر کے وہاں اسے بنا کے آگے اسے ڈسپوز کرنا چاہیے, سیل کرنا چاہیے زمینداروں کو. اگر آپ بیچتے ہیں فلٹر کر کے اسے سبزیات کے لیے. اب آپ کو میں اس کے لیے بہت سارے فنڈ چاہیے. اور اب جو کنال بنائی جا رہی ہیں ان میں پکا بنایا جائے, اس کو مضبوط بنایا جائے, نیچے سے سلیب بنائی جائے تاکہ وہ نیچے نہ رسے. نیچے رس کے وہ جو ہمارا پینے والا پانی ہے, وہ ہمارے شہر کا آپ دیکھ لیں تقریباً سارا تباہ ہو چکا ہے.
कोई एक आधा इलाका होगा यहाँ 150 से लेके 200 तक 300 तक पानी हम समझ सकते हैं पीने वाला होता है, जो TDS होता है। लेकिन आप देखें 350, 400, 500, 600 तक पानी है। आप जिस इलाके में मैं रहता हूँ, फिल्टर प्लांट वहाँ लगे हुए, हम फिल्टर का पीते हैं, पानी मंगवाते हैं। वहाँ का जो मैंने करवाया पिछले दिनों 588 के करीब उनका TDS। TDS था। अच्छा, तो सब जिस तरह भी यकीन कर बात कर रहे थे चौधरी साहब भी, और बात लंबी हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इससे बात भी करेंगे। कि बुनियादी तौर पे होता ही है कि बहुत सारे कवानीन हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चीज़ तवज्जो इस पर देनी चाहिए कि हमारी इंसानी सेहत के लिए क्या ज़रूरत है। जिस तरह चौधरी साहब बात कर रहे थे कि ये दरिया जहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है, तो वहाँ से आगे इसके साथ इंडस्ट्री का पानी मिलना शुरू होता है, और मिलते 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 यहाँ तक पहुँचता है, फिर आगे चला जाता है। बात यह है कि इसकी 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हुकूमत दूसरे इनिशिएटिव ले रही है, तो ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो इंडस्ट्री जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या जो भी यहाँ पे कारखाने लगे हुए हैं, उनको उस बात का पाबंद करना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर लगाएं, ताकि उससे ये होगा कि हमारी सिर्फ एक तो पानी की कमी पूरी होगी, दूसरा हमारा पानी साफ़ होगा। हमारे 2-3 मसाइल इसमें है कि अगर हमारी आबी हयात बेहतर होंगी तो यकीनी तौर पर उसमें भी हमें फ़ायदा है कि वो एक्सपोर्ट होंगी, खाएँगे हमारे लोग, तो उसका भी हमें फ़ायदा है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ बातें करते हैं, और दूसरे सबसे अहम बात है कि हमारे सियासतदानों को इसमें सोचने की ज़रूरत है। हमने पिछले दिनों एक कैंपेन लॉन्च की है, और हम इस पर आइंदा भी आने वाले दिनों में काम करते रहेंगे, और इस पर आप भी हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ कि साफ़ पानी ज़िंदगी है और हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए। मुझे और चौधरी साहब को इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें अपने मशवरों से भी आगाह करते रहें, और आइंदा आने वाले दिन में हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।